السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق تکریم اکابر کے ساتھ ہے، یعنی اپنے سے جو بڑا ہے عمر میں، علم میں، کردار میں، تو اس کا کس طرح اکرام کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اسلام نے۔ خاص طور پر جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس کمزوری کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس طاقت، جوانی اور قوت کے بعد دوبارہ ضعف، کمزوری اور بڑھاپے کی عمر میں انسان کو داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ علم والا بھی ہے اور بے بہا قدرت والا بھی ہے۔ برادران عزیز، یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی اس دنیا کے اندر جو آمد اور اس کی جو کیفیات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ایک دوسرے پہلو سے اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اے مخاطب تم ذرا دیکھو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، زیب و آرائش ہے، اور ایک دوسرے پر فخر اور غرور، مال اور اولاد کے اندر جو کثرت ہے اس کی بنیاد پر انسان کس طرح غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ لیکن اس زندگی کا اختتام کس مرحلے پر ہو رہا ہے، یہ ہے سمجھنے والی بات، کہ انسان پیدا ہوتا ہے، لڑکپن کی عمر آتی ہے، جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، بڑھاپے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ارذل العمر جس کو قرآن نے کہا، جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، کہ ایسی عمر کہ جس میں بندے کی حالت پھر بالکل وہ ابتدا والی ہو جاتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے، آنکھ کھول سکتا ہے، نہ اپنی گردن موڑ سکتا ہے، بالکل بے یار و مددگار ہوتا ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ شاید جو باقی جانور بچے پیدا کرنے والے ہیں کسی کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی ان کے بچے جو ہیں وہ خود کفیل ہو جاتے ہیں، والدین کے محتاج ہی نہیں رہتے۔
ماں باپ کے سہارے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. بعض کو ضرورت ہوتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، اور بہت کم ایسے ہیں کہ شاید چند مہینوں تک. لیکن انسان کا بچہ وہ ہے کہ جو چند مہینے نہیں بلکہ کئی سال تک ہی محتاج ہوتا ہے. 5 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ سروائیو نہیں کر سکتا اگر اس کے والدین اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. تو اللہ رب العزت نے انسان کی عمر کے اس مرحلے کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری حالت کیا تھی کہ ہم نے تمہیں بالکل کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں طاقت اور جوانی عطا کی، پھر وہ جوانی اور طاقت زائل ہوئی، بڑھاپے کے دور کے اندر تم داخل ہو گئے. اور اگر کوئی شخص اس میں بھی مزید آگے پھر ارذل العمر کا وہ دور کہ جس سے پناہ طلب کرنے کا حکم ہے کہ آخر میں بالکل بندے کی پہلی حالت ہو جاتی ہے. جس طرح شروع میں نہیں ہوتا بچہ کہ اپنی مرضی سے نہ ہل سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی جگہ پر اس کی گردن ٹھہرتی ہے، نہ نظر ٹھہرتی ہے، تو آخر میں بالکل آدمی کی یہی حالت ہوتی ہے. ایسی عمر سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ہے. اس لیے عمر کے طویل ہونے کی دعا کسی کو نہیں دینی چاہیے، عمر میں برکت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 54 سال کی عمر ان کی ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 54 سال کی کوئی عمر زیادہ عمر نہیں ہے. 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں وصال ہو گیا. مختصر عمر لیکن ایسی بابرکت عمر کہ دنیا اسلام کے اندر جن 4 ائمہ کی لوگ خاص طور پر تقلید کرتے ہیں اس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، اور چوتھے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہماری اولادوں اور ہمارے متعلقین کو برکت والی زندگی عطا فرمائے. وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یہ اتنا معنی نہیں رکھتی، لیکن برکت والی زندگی، با مقصد زندگی جس میں انسان کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو ایسی زندگی، لیکن بہرحال یہ معمول کی زندگی بالآخر انسان اس دور میں داخل ہو جاتا ہے کہ جب اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے. عقل تو تام ہوتی ہے لیکن جسم ناقص ہو جاتا ہے، جوانی ڈال چکی ہوتی ہے. اس وقت معاشرے اور سوسائٹی کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ آج کا موضوع ہے میرا. آپ دیکھیے کہ ایک تو مذاہب کی تاریخ ہے، تو تمام مذاہب کے بالمقابل اسلام اس حوالے سے بھی منفرد ہے. اور دوسرا حالیہ مغربی تہذیب جو پوری دنیا پر اس وقت چھائی ہوئی ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ بزرگوں کے معاملے میں ان کا رویہ کس طرح کا ہے. اولڈ ہاؤسز کا قیام اور مرسی کلنگ کا مغربی تصور کہ اگر کوئی شخص ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جس میں اس کا وجود سوسائٹی کے لیے ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی بالکل یوز لیس ہے، تو کیا ایسے کسی بابے کا، کسی بزرگ کا، جبکہ سوسائٹی پر وہ بوجھ ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس میں وہ اذیت کے اندر مبتلا ہے. تو یہ مغرب کے اندر ایک تصور ڈیولپ ہوا ہے جس کو مرسی کلنگ کہتے ہیں کہ رحم دلانہ موت کسی کو دے دینا، یعنی کسی پر رحم کرتے ہوئے اس کو موت کی وادی میں داخل کر دینا. لوگوں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤسز کے اندر چھوڑ دینا، خود ذمہ داری نہیں لینی بلکہ ریاست اور یعنی اجتماعی طور پر کو کہہ لیجئے کہ نظم ایسا قائم کر لیا ہے
تو یہ جدید مغربی معاشروں کے اندر اس وقت جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ایک حدیث آپ بطور اصول کے سبات فرمائیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی توقیر اور ان کا احترام اور ان کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ اس بزرگی میں ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی اس میں عمر میں کچھ زیادہ ہو اس کا لحاظ کرنے کا حکم ہے، علم میں زیادہ ہو اس کا لحاظ کرنے کا حکم ہے، عمل میں ہم سے بہتر ہے اس کا لحاظ اور خیال رکھنے کا اور اس کا احترام اور عزت دوسروں سے بڑھ کر کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو ہم نے عزت کے معیار بنائے ہوئے ہیں نا، یہ اسلام کی نگاہ میں وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ شاید زیادہ عزت والا ہے، نہیں، جو زیادہ علم والا ہے، جو زیادہ عمل اور تقوی والا ہے، جو عمر میں زیادہ ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ سارے بزرگوں میں شمار ہوں گے کہ آپ ان سب کا لحاظ کریں گے اور ان کا خیال کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی۔ یہ شیخ سعدی کا ایک بڑا بامعنی شعر ہے کہ تونگری با ہنر است نا با مال، کہ جو بزرگی ہے یہ ہنر کے ساتھ ہوتی ہے، علم کے ساتھ ہوتی ہے، کمال اور کاریگری کے ساتھ ہوتی ہے، سالوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ بزرگی با عقل است نا با سال، اور بزرگی کا تعلق عقل کے ساتھ ہے محض سال کے ساتھ نہیں، یعنی سال اگر عمر میں کوئی بڑا ہے تو یہ ایک لحاظ سے بزرگی تو ہو گئی، لیکن ایک دوسرے لحاظ سے بھی بزرگی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، وہ عقل اور دانش کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ ہنر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ عمل کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، علم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگی کی نوعیت کوئی بھی ہو، چاہے علم ہے، عمل اور کردار ہے، اور چاہے عمر ہے، ہر اعتبار سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا لحاظ اور خیال رکھیں گے۔ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس میں بزرگی کی کوئی بھی صورت پائی جائے دوسروں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ریگارڈ کریں، اس کا اعتراف کریں اور اس پہلو سے ان کی عزت کریں۔ یہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قوموا لسیدکم، کہ جو تمہارا سردار ہے نا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب سردار کون ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی عمر اتنی نہ ہو، لیکن ایک پورے قبیلے نے، ایک پورے خاندان نے اس کو نمائندگی بخشی ہے، اپنے میں سے کسی اعتبار سے بہتر سمجھتے ہوئے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ اب اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے، چاہے وہ عمر میں کم ہو تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا لحاظ اور خیال کریں۔ یعنی بزرگی کی نوعیت عمر بھی ہو گئی، اور بزرگی کی نوعیت یہ بھی ہوگی کہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر ایک بڑی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ جس طرح کہہ لیجیے آج کل آپ کے ایم پی ایم این اے ہیں، تو یہ گمان کر کے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہم میں سے زیادہ نیک ہوں گے، زیادہ بہتر لوگ ہوں گے، اسی لیے ہم نے ان کو چنا ہے نا، چاہے وہ عمر میں کم ہے، لیکن چونکہ ہزاروں لوگوں کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں، اور گمان یہ ہے کہ وہ بہترین لوگوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے، تو اب اس پہلو سے بھی چاہے وہ عمر میں کم ہوں ان کا احترام اور ان کا لحاظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، کہ اگر کوئی نوجوان کسی دوسرے شخص کی صرف اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کسی شخص کو مقرر فرما دیتا ہے کہ جب وہ اس عمر کو، اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا تو اللہ رب العزت کسی شخص کا تعین فرما دیتا ہے کہ جو اس کی خدمت میں جت جاتا ہے۔ یعنی جو ہم آج بیج رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہی فصل ہم نے کاشت کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب کسی بزرگ کی عزت کروں گا، اس کو جگہ دوں گا، اس کا لحاظ کروں گا، تو اصل میں میں اپنا مستقبل سیکیور کر رہا ہوں۔ اپنے آنے والا جو دور ہے اس میں لوگوں کا میرے ساتھ رویہ کیا ہونے جا رہا ہے، میں اس کا پالن کر رہا ہوں، اس کا لحاظ اور خیال کر رہا ہوں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جن کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ان کی سیرت بھی اگر ہم پڑھیں تو یہ بڑی دلچسپ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وصال تک حضور کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے متصل بعد تقریباً 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان سے زیادہ بزرگی کس کو حاصل ہوگی، تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں جو وصال کرنے والے آخری صحابہ تھے ان میں سے ایک تھے۔ 91 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 103 سال عمر تھی، عمر بھی زیادہ اور عمر بھی بابرکت، یعنی ارذل العمر، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عمر زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی بھی عطا فرمائی کہ اتنی عمر کے باوجود بھی حضور کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور برکت والی عمر عطا فرمائی۔ مال کے اندر اتنی کثرت ہوئی کہ آپ کے باغ جو تھے، لوگوں کے باقی صحابہ کے جو باغات تھے وہ سال میں ایک دفعہ صحیح بھرپور فصل دیتے تھے، اور ان کے باغات جو ہے 2 دفعہ فصل دیتے تھے۔ اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ روایات میں آتا ہے کہ لگ بھگ عربوں میں چونکہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر ناممکنات میں سے ہے، ایون کہ کسی بیوہ اور متعلقہ سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، اتنی گہری چھاپ ہے ہمارے اوپر ہندو کلچر کی۔ تو وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو کئی شادیاں کی۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی اپنی زندگی میں لگ بھگ 200 ان کی اولادوں میں سے لوگ فوت ہو چکے تھے، اور 100 لوگ ان کے موجود تھے، پوتے پڑپوتے اور آگے تک۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی، اولاد میں بھی اور عمر میں برکت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلہ، میں نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کر رہا ہوں کہ جب نوجوان جو ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہوں، اپنے اڑوس پڑوس میں جو بزرگ اور زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے دل کے اندر احترام رکھنے والے ہوں اور ان سے دعاؤں کو سمیٹنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت ان کی کامیابیوں کے اندر، ان کے علم اور عمل کے اندر اور ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عمل میں، اولاد میں، علم میں اور مال و دولت کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے صلے میں برکت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ایک ایک چیز ہمارے لیے سیکھنے والی ہے، قرآن مجید سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی، کہ کس طرح آپ نے
بڑوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں ہماری تربیت فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ وہ حدیث ذرا سنیے آپ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی عظمت کے اعتراف میں سے یہ بات ہے کہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ کوئی شخص بزرگ سفید داڑھی والے اس کی عزت کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، اور ایسے شخص کی عزت کرنا جو حامل القرآن ہو۔ حامل القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قرآن مجید کا عالم ہے، حافظ ہے، محدث ہے اور علوم دینیہ کے اندر مہارت رکھنے والا شخص ہے۔ ایسے شخص کی عزت کرنا صرف دین کی وجہ سے۔ ساتھ فرمایا کہ غیر الغالی فیہ، نہ تو وہ قرآن میں غلو کرنے والا ہو اور نہ ہی اس سے دور رہنے والا ہو۔ ایسا عالم جو صحیح معنوں میں ایک عالم کی تعریف پر پورا اترتا ہے، ایسا شخص حامل القرآن کہلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کی صرف اس وجہ سے عزت کرتا ہے کہ وہ حامل القرآن ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے اور لوگوں تک پوری دیانتداری کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو پہنچانے والا ہے، تو اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا اکرام فرما رہا ہے۔ اور تیسرا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اکرام عزیز سلطان المقسطی، اور اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جو سلطان عادل کی، ایسا حکمران کہ جو عدل و انصاف کا ترازو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی اگر عزت کوئی کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے والا ہے، اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے۔ تو اس میں جو پہلا شخص میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ وہ شخص جس نے کسی سفید ریش بوڑھے مسلمان کی عزت کی، یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کا اکرام کریں جو ہماری سوسائٹی کے اندر کسی بھی حوالے سے ہم سے آگے ہیں، علم میں، عمر میں اور عمل میں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے حوالے سے جو مختلف امور ہیں ان کی جو تعلیم ارشاد فرمائی، اس میں سے 2-4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے سے بڑے کسی فرد کے ساتھ گفتگو کریں جو آپ سے علم میں، عمل میں، عمر میں بڑا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے اسی سے ظاہر ہے کہ ہماری تربیت ظاہر ہوگی نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں اگر خاموش بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کو کیسے لگے گا پتہ کہ میں کیسا شخص ہوں؟ اس لیے یہ گفتگو بڑی اہم ہوتی ہے، اور آدمی اپنی گفتگو کا اسیر ہوتا ہے، یہی اس کا تعارف ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا اس وقت تک اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے اور اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے۔ عیب بھی کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب آدمی گفتگو کرتا ہے، اور ہنر بھی کب لوگوں پر واضح ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنی گفتگو کرتا ہے۔ تو ہم کیسے گفتگو کریں گے اپنے سے بڑوں کے ساتھ؟ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں سے ہم اخذ کریں کہ جب بنو تمیم کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرب جاہلیت کے طریقے کے مطابق باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، انہوں نے باہر سے آ کے جاہلانہ طریقے کے مطابق یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف نکلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، تو آوازیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات
کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ وہ صورت آپ پڑھیے، اس میں کس طرح گفتگو کرنی ہے اپنے سے بڑوں کے ساتھ، کہ آپ ان کو بے آرام مت کیجیے، یہ تعلیم ہے۔ آپ ان کی گفتگو اگر وہ کر رہے ہوں تو درمیان سے مت کاٹیے۔ ویسے تو کسی کی گفتگو بھی نہیں کاٹنی چاہیے، لیکن خاص طور پر کوئی بزرگ کو بڑا بات کر رہا ہے، آپ ان کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیے، آپ ان کی بات کو اس طرح سنیے کہ گویا آپ اس کو بڑی اہمیت دینے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی یعنی اس پورے واقعے کے اندر ایک پوری تلقین ہے ہمارے لیے، ایک پوری تعلیم ہے۔ اور پھر جہاں پر والدین کے ساتھ گفتگو کا، معاملات کا اور رویے کا ذکر ہوا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس میں آخر میں یہ بھی ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب تم اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے گفتگو کرو تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف تک نہ کہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اف ہی نہ کہو، یہ بھی مطلب ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انداز مت اختیار کرو کہ جس سے ان کو احساس ہو کہ ہماری گفتگو کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے نا گھروں میں بزرگوں کو وقت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی بات ان سے سن رہے ہوں اپنے گھر کے اندر، اپنے والدین سے، اپنے خاندان کے بزرگوں سے، یہ عین ممکن ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کے کسی بابا جی سے کوئی ایسی بات سن رہے ہوں کہ جو آپ کئی دفعہ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور وہ بات کوئی اتنی اہم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ وہ بات آپ اس انداز میں سنیں کہ گویا پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں۔ ان کا حق یہ ہے، والدین کو دیکھیں نا، وہ پرانی باتیں سناتے رہتے ہیں، تو آپ پوری دلچسپی سے ان کی بات سنیے، ان کے پاس بیٹھیے، ایسے ثابت کیجئے کہ جیسے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، جہاں ہنسنے کی ضرورت ہو ہنسیے، یہ اصل میں ان کا پروٹوکول ہے، یہ ان کو آپ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری یہ تربیت فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل متعین طور پر یہ کہہ دیا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف تک نہیں کہنا، ان کے ساتھ گفتگو میں اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے بوریت کا احساس ہو، جس سے یہ لگے کہ ان کی بات کی اہمیت آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آداب ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو سکھانے ہیں۔ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، باقی کو بھی ہم نے بتانا۔ ایک تو یہ ہے اپنی مجلسوں میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی مسجد میں بچوں کو لے کر آئیں، چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں، یہ شور کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی نماز جو ہے اس میں خلل ڈالتے ہیں بچے، ویسے کون سی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مکے مدینے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچے تھوڑا بہت اگر کوئی خلل ڈال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ سنبھالیں، لیکن لے کر آئیں بچوں کو۔ بچے اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی تربیت کیا ہے؟ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں مجلس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، میرے ابا جی حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے سوال کیا، بھئی ایک ایسا سر سبز و شاداب درخت ہے کہ جو پھل بھی دیتا ہے اور پورا سال جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے، تو مسلمان کی مثال بالکل اس درخت جیسی ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کھجور ہے، لیکن چونکہ باقی صحابہ کی توجہ اس طرف نہیں گئی اور وہ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَهِيَ النَّخْلَةُ، کہ وہ کھجور ہے۔ کہتے میں نے گھر جا کے ابا جی کو بتایا کہ میرے ذہن میں تھا، لیکن میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا کہ
باقی صحابہ بزرگ صحابہ تشریف فرما ہے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اگر میں اس کا جواب دے دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کنت قلتها لکان احب الی من قضا و قضا، میرے بیٹے اگر تو جواب دیتا تو واللہ مجھے فلاں فلاں چیز کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی تیرے جواب سے ہوتی۔ دو باتیں سمجھ آتی، ایک تو یہ کہ اس دور کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کس طرح بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں کس طرح بیٹھنا ہے، کہ سبقت نہیں کرنی، سبقت نہیں کرنی۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی، اور دوسری یہ بات بھی سمجھ آئی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے یہ معاملہ چونکہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اس لیے اگر آپ جواب دے بھی دیتے تو یہ بے ادبی نہ ہوتی، گویا دین سمجھنے میں یا سیکھنے میں اس طرح کی شرم و حیا یہ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب لوگوں کے رویے ہیں کہ بچوں کو بڑوں کی مجلس میں بیٹھنی نہیں دیتے، چل بھائی اٹھ تیرا بڑیاں کی کام ہے، بھائی بڑوں میں ہی تو اس کا کام ہے، آپ کی بات سنے گا، آپ کے تجربات سے مستفید ہوگا، آپ جو عقل و دانش کی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے اور مشورہ بھی بسا اوقات مانگتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور کو مشورے کی کیا ضرورت تھی، اور امام حسن اور حسین کی ویسے عمر بھی کم تھی۔ یہ گویا کہ تربیت ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے دوست بنا کے رکھیں اور اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان کی تربیت یہ کریں کہ انہوں نے بڑوں کی مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، نہ یہ کہ آپ ان کو اس مجلس سے محروم کر دیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی کہ مجلس میں بیٹھنا ہے اور بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو اس گفتگو کے آداب اور طریقے کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ اگر کوئی آپ کے پاس، یعنی میں نے 3 باتیں آپ کو کہی ہیں کہ بڑوں کا احترام، جو عمر میں بڑا ہے، جو علم میں بڑا ہے، جو عمل میں بڑا ہے۔ اب لوگوں نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے قبیلے اور خاندان اور بسا اوقات ایک پوری ریاست اور اسٹیٹ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کی کہ جو پورے خاندان کا نمائندہ بن کے آپ کے پاس آیا، پورے حلقے کا نمائندہ بن کے آیا، تو وہاں بھی اکرام اور لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بجیلہ کے تھے، سردار تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مجلس لگی ہوئی تھی، جگہ آگے کوئی نہیں تھی، پیچھے دروازے میں بیٹھنا چاہا، تو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی۔ یہ وہ چادر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، یہ وہ چادر ہے، وہ کملی ہے کہ جس کا ہم بڑا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی طرف پھینکی کہ اس پر بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے آنکھوں سے لگایا، چوما اور واپس کر دی، اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ آپ کو اور زیادہ شان عطا فرمائے، میں ایسے ہی بیٹھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموا، لوگوں جب کسی قوم کا سردار یا کسی قوم کا نمائندہ تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، علم میں، عمل میں، عمر میں، یہ سوسائٹی کے لیے اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ بزرگوں کی خاص طور پر جو عمر میں بڑے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں، بڑی عمر کے دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں کہ کس طرح بڑوں کی، جو عمر میں بڑے ہیں، ان کا کس طرح اکرام اور لحاظ کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں
جو تمہارے اکابر ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرماتا ہے تو وہ تمہارے والدین گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے نیک لوگ سوسائٹی کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو تمہارے صاحب عمل اور صاحب علم لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ کس طرح ہم نے علم میں، عمل میں اور کردار میں جو بہتر ہے، جو بڑا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔